تھے، لیکن اب میں کچھ باتیں جو ضروری ہیں جو کہ لوگ تنقید کرتے ہیں اس حوالے سے میں گوش گزار آپ کی کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ اللہ نفرت کرتے تھے۔ ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے ایک بات بتائیں، مجھے اگلا مہینہ شعبان کا ہے، شعبان میں مجھے 1 سال مکمل ہو جائے گا یہاں پہ مسلسل جمعہ پڑھاتے ہوئے۔ تو 1 سال میں نے جتنی آپ کی تربیت کی ہے، اور بلا شبہ قاری عامر صاحب نے بھی آپ کی بہت اچھی تربیت کی ہے، اور اگر ہم دونوں کا کوئی کریڈٹ نہ ہو، نہ انہوں نے کچھ سکھایا ہو نہ ہم نے کچھ سکھایا ہو، آپ ماشاءاللہ ایک مسلمان گھر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے والدین بھی مسلمان ہیں، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ یہاں کوئی مولوی ایسا آ جائے جو تقریر میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کرے اور آپ کو پتہ چل جائے۔ عوام کو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا، اگر وہ نازیبہ بات مولا علی کے بارے میں کرے اور آپ کو پتہ چل جائے، ایمانداری سے بتائیں انہوں تقریر پوری کرن دے کہ آخو دے چال تھلے لے نکل ہو، چال تھلے لے نکل انہوں تقریر تو نہیں پوری کرن دینے لگے۔ کیوں؟ ہوتا کون ہے مولا علی کی توہین کرنے والا، اور آپ مسلمان ہیں، آپ کے سامنے بیٹھ کے مولا علی کے بارے میں کس طرح وہ غلط بات کر سکتا ہے؟ ایسا ہی کریں گے نا آپ؟ اب مجھے یقین ہے آپ ایسا ہی کریں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم دونوں نے چلے نہ ہی آپ کی تربیت کی ہو، لیکن آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ کا گھرانہ بھی مسلمانوں کا، اتنا علم آپ کے اندر ہے کہ کوئی اگر مولا علی کے بارے میں نازیبہ بات کرے گا تو آپ کہیں گے چلو نکل جاؤ اتھے ہی لے جا آسانی تیری تقریر سنی، رکھا اپنی تقریر کو لی۔ تو لوگ بدبخت کہتے ہیں مولا علی کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبروں پر معاذ اللہ گالیاں نکلوائیں۔ تو میں کہتا ہوں آج کے مسلمان کا حوصلہ یہ ہے، آج کے مسلمان میں عشق علی اتنا ہے، کہتا ہے کہ میری مسجد میں کوئی میرے سامنے بولے تو صحیح، میں کہتا چل تیری تقریر بھی نہیں سننی، نکل تو اگر آج کے مسلمان میں جرت یہ ہے تو صحابہ و تابعین کا حال کیا ہوگا؟ صحابہ اور تابعین ہو اور ان کے سامنے کوئی بندہ ممبر پہ مولا علی کو گالی دے دے، ارے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آج ایسا نہیں ہو سکتا، اس وقت کیسے ہو سکتا تھا؟ تو پتہ چلا یہ صرف الزام لگایا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور بلکہ میں ایک بہت عظیم بات آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف میرے ہاتھ میں ہے، جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 677۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی بندے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا، اس نے کوئی سوال پوچھا، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت بات نہیں چل رہی تھی، سوال پوچھا، کوئی مسئلہ پوچھا، کوئی دنیا داری کا، کوئی شریعت کا کوئی سوال پوچھا سائل نے، اس نے کہا حضرت امیر معاویہ سے کہ مجھے یہ مسئلہ بتائیں۔ حضرت امیر معاویہ کہنے لگے یہ مسئلہ مولا علی سے پوچھ لینا، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ کہنے لگے مولا علی سے پوچھو، وہ بڑے عالم ہیں، وہ مجھ سے بڑے عالم ہیں۔ اب سائل جو تھا اس نے پتہ نہیں مولا علی کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، پتہ نہیں اس کی ملاقات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ انہیں جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، برل جو بھی تھا اس نے کہا امیر المومنین آپ ہی مجھے اس کا جواب دے دیں، کیونکہ مجھے مولا علی کے جواب سے آپ کا جواب زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ جلال میں آگے آپ فرمانے لگے تو نے بڑی بری بات کی نے، تم کو چنگی گال نہیں کی تھی کہ میری گل مولا علی نال وڈی ہے، اے کوئی چنگی گال نہیں کی تھی۔ اور آج بھی یقین مانے ہمارا ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ مولا علی کے برابر ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ہم ہرگز ایسا نہیں کہتے، لیکن جو ان کی اپنی شان ہے وہ تو ہے، ان کی شان کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرت مولا علی کے برابر ہم ہرگز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کبھی بھی نہیں کہتے، ان کی شان اپنی جگہ ہے اور ان کی شان اپنی جگہ ہے، مولا علی بلند ہیں ان سے اور کروڑ ہا درجات ہیں ان کے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو مانے ہی نہ۔ ہم جو بات کر رہے تھے واپس اسی پہ آتے ہیں۔ سائل نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے آپ ہی جواب دے دیں، مجھے آپ کا جواب ان کے جواب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ فرمانے لگے تو نے کوئی اچھی بات نہیں کی، تو نے بری بات کی ہے۔ اور پھر آپ فرمانے لگے تو نے ایسے شخص کو ناپسند کیا، ایسے شخص کے علم کو ناپسند کیا کہ تو نے کہا مجھے آپ کا جواب ان کے جواب سے زیادہ اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے ایسے شخص کے علم کو ناپسند کیا ہے جس کے علم کو نبی نے پسند کیا ہے۔
اس کے علم کو نبی نے پسند کیا، اور بے شک نبی پاک علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اے علی تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہے، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں اپنے آپس میں دونوں بھائی لگتے ہیں اور دونوں نبی تھے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے، ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے ختم نبوت کا اعلان بھی کر دیا کہ تم میرے لیے ہارون کی طرح ہو، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو موسیٰ کا ہارون سے پیار ہے، علی تیرا بھی میرے ساتھ وہی پیار ہے، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شان بیان کی اور پھر ساتھ ہی فرمانے لگے تجھے پتہ ہے تو نے کس بندے کی بات کو ناپسند کیا ہے؟ دوسرے امیر المومنین، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی مسئلے میں کوئی شک پڑ جاتا تھا نا تو مشورہ مولا علی سے کرتے تھے۔ تو تو میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ مجھے مولا علی سے آپ کا جواب زیادہ پیارا ہے، تو میرے سامنے ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ میں کہاں، حضرت عمر فاروق بھی ان سے مشورے کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو آج کے لوگ بدبخت کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبروں سے گالیاں نکلوائیں معاذ اللہ، میں نے اس کی عقلی دلیل بھی آپ کو دے دی ہے کہ ایسا تو آج بھی نہیں ہو سکتا، اور پھر ساتھ اس کی کتاب سے دلیل یہ عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی پر اگر معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ لان تان کرتے ہوتے تو پھر جب ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ان سے زیادہ آپ کا جواب پیارا ہے تو آپ اس کو شاباش دیتے، وہ چنگا کیتا توں، لیکن آپ نے شاباش نہیں دی، اسے جھڑکا اور مولا علی کے فضائل بیان کیے ہیں۔